فتبارك اللہ احسن الخالقین۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے لنک پر کلک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور آخر میں سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور۔ اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات، اور کافروں کے دوست طاغوت یعنی شیطان ہیں، وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وہاں سے کبھی نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ کافروں کے لیے تو ہمیشہ ہی جہنم ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے جنت آخرت میں ہے، اور کافر کی جنت آخرت میں کوئی نہیں ہے۔ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال کر اور جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے جائیں گے، اور پھر ہمیشہ کے لیے وہیں پڑے رہیں گے۔ مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اگر کفر اختیار کر لیا تو ہمیشہ کی جہنم، اور اگر ایمان کو اختیار کیا تو پھر ہمیشہ کے لیے جنت۔ تو کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ دین کے اندر لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر سختی نہیں ہے بلکہ دین کے اندر تو نرمی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، اور ان کو خوشخبریاں سناؤ، ان کو وعیدیں نہ سناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مدینہ سے پہلے، مدینہ میں جانے سے پہلے مدینہ طیبہ میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو یہودی تھے جو پڑھے لکھے اور مالدار تھے، دوسرے عرب تھے جو عام طور پر ان پڑھ اور غریب لوگ تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہی لوگ انصار مدینہ کہلائے۔ چونکہ یہ لوگ پسماندہ تھے، اس لیے یہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے انہیں یہودیوں کے پاس چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ بھی امی ہیں، امی جس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، لیکن آپ، اللہ اکبر، یہ بھی آپ کی شان ہے اور آپ کا معجزہ ہے کہ آپ خود تو ان پڑھ ہیں لیکن ساری امت کے معلم ہیں اور ساری امت کے استاد ہیں اور سب کے نبی ہیں، کہ آپ نے ایسی کردار اختیار کیا اور ایسا طریقہ کہ ساری امت تک اپنے دین کو پہنچایا۔ ہر طرح سے دین کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری کی اور مکمل دین آپ نے اپنی امت تک پہنچایا۔ ان پڑھ ہونے کے باوجود، نہ آپ کو پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سب کے سردار ہیں، سب کے نبی ہیں اور سب کے استاد ہیں۔ تو یہودی پڑھے لکھے لوگ تھے، اور جو عرب لوگ تھے وہ اکثر عام طور سے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، تو وہ اپنے بچوں کو یہودیوں کے پاس بھیج دیتے، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے انہیں یہودیوں کے پاس چھوڑ دیتے تھے۔ چنانچہ اسلام آنے کے بعد جب یہودی قبائل بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ قبیلہ کے نام ہے یہودیوں کے، جب یہ دو قبیلوں کو مدینہ سے نکالا گیا، اسلام آ چکا ہے، اب وہاں سے جو اسلام نہیں لے کر آئے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ تو ان یہودی قبیلوں کو نکالا گیا، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ تو اس وقت ایک انصاری
انصاری حسین کے دو بیٹے یہودیوں کی تحویل میں تھے۔ انصاری کا نام تھا حسین، ان کے دو بیٹے تھے یہودیوں کے پاس، یعنی وہاں تعلیم و تربیت حاصل کر رہے تھے، اور انہوں نے یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ جب وہ مدینہ سے جانے لگے تو انصاری نے چاہا کہ اپنے بیٹوں کو زبردستی اسلام میں داخل کر کے انہیں اپنے پاس رکھ لے۔ وہ جو انصاری صحابی ہیں وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن ان کے بیٹے یہودیوں کے پاس ہیں، ان سے تعلیم سیکھ رہے ہیں، تربیت حاصل کر رہے ہیں، تو چنانچہ ان کو سیکھنے کے دوران ہی وہ بھی یہودی ہو گئے۔ اب یہودیوں کو تو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ سب یہاں سے سارے یہودیوں کو نکال دیا جائے۔ جب وہ یہودی جانے لگے تو ان کے بیٹے بھی ساتھ ہو لیے ان انصاری صحابی کے، تو ان انصاری صحابی نے چاہا کہ ان کو اپنے بیٹوں کو زبردستی اسلام میں داخل کرے، اسلام میں داخل کر کے اپنے پاس رکھ لے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، اس کا شان نزول کہ اس وقت یہ آیت اتری، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، لڑکے جوان ہیں، انہیں یہودیت اختیار کر رکھی ہے، اب اگر وہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کو ان کے روکنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ بتانا یہ چاہ رہے کہ دین میں سختی نہیں، اس کا مطلب میں نے کل بتایا تھا کہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے سختی نہیں ہے، کہ کافر کو، یہودی اور عیسائی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، اور جب وہ بیٹے بالغ ہو چکے ہیں، بڑے ہیں، اب ان کے اوپر بھی زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں اگر وہ نابالغ ہوتے، بچے ہوتے، تو ان کے اوپر زبردستی کر کے ان کو اپنے پاس رکھا جا سکتا تھا، اسلام میں داخل کیا جا سکتا تھا۔ ایک اور حدیث میں، ابو داؤد شریف کتاب ہے، اس میں آتا ہے، اور دیگر احادیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، جسے امام ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبل اسلام مدینہ منورہ کی عورتیں اولاد کی تمنا کرتی تھی، اسلام سے پہلے اولاد کی تمنا کرتی تھی مدینہ کی عورتیں، تو یہ منت مانتی، جب اولاد کی تمنا کرتی، یہ منت مانتی کہ اگر اللہ نے انہیں لڑکا عطا کیا تو وہ اسے یہودی کر دیں گی، چنانچہ وہ ایسے ہی کرتی، جس کے ہاں بھی بچہ ہوتا وہ اس کو یہودی بنا دیتی، جس کی وجہ سے کئی بچے یہودیوں کی تحویل میں چلے گئے۔ جب اسلام آیا تو اس وقت کچھ بچے بنو نذیر کی تحویل میں تھے، جب انہیں مدینہ بدر کیا گیا، یعنی مدینہ سے ان کو نکالا گیا، تو وہ لڑکے بھی ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ اس وقت انصار مدینہ کی خواہش ہوئی کہ اپنے بچوں کو دوبارہ اسلام میں داخل کر کے یہودیوں کے ساتھ جانے سے روک لیں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ حق اور باطل واضح ہو چکا ہے، قد تبین، واضح ہو چکا ہے، حق بھی واضح ہو چکا، کھل کر سامنے آ چکا ہے، اور باطل بھی سامنے آ چکا ہے۔ اب جس کا چاہے وہ حق کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہو جائے، اور جس کا دل چاہے وہ باطل پر رہے، اور پھر ہمیشہ کے لیے جہنم۔ حق اور باطل کو واضح کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، کہ جو طاغوت یعنی شیطان کا انکار کر دے گا اور رحمان کے راستے کو پکڑ لے گا اور اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو وہ ایسے ہے کہ اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیے ہے، ایسا مضبوط کڑا کہ وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، لَن انفصام لَهَا، جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اسلام کا دامن مضبوطی سے تھام لیا ہے، اس کا ہاتھ گویا ایسی مضبوط جگہ پر پہنچ گیا ہے جہاں پر وہ محفوظ ہو گیا ہے، ایسی جگہ اس کا ہاتھ پہنچے ہے، جب وہ خود ایسی جگہ پہنچ گیا کہ جہاں اس کو حفاظت ہے، ہر طرف سے مامون ہے، اب اس کو کسی قسم کا خطرہ باقی نہیں رہا، اور یہ ایسا مضبوط مقام ہے جو کمزور ہو کر ٹوٹ بھی نہیں سکتا، بلکہ یہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور ہمیشہ اسی پر چلتا رہے گا۔ اسی پر جب اس کی موت آئے گی تو آخرت میں اللہ اس کو اسی پر اٹھائیں گے، اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کو جنت میں داخل کر کے اس کا صلہ عطا فرمائیں گے، اس کے نیک اعمال کا اور اس کے ایمان کا، جو وہ اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آیا ہے، اس کا صلہ اللہ جنت کے بدلے میں عطا فرمائیں گے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی